بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کی سوچیں ہر وقت منتشر رہتی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں ہر وقت ایک جنگ چلتی رہتی ہے؟ فلاں نے ایسا کیوں کیا یا کیوں کہا، یا یہ کہ فلاں کے اس عمل کے پیچھے یہ سوچ ہوگی؟ یہ سوچ نہ آپ کو اللہ سے جڑنے دیتی ہے اور نہ بندوں سے۔ اپنی قیمتی ترین زندگی کو ایسے جوڑ توڑ میں گزارنا کسی حماقت سے کم نہیں۔ کیا آپ ایسی سوچ سے باہر آنا چاہتی ہیں؟ تو لوگوں کی ٹو لینے سے باز آ جائیں۔ بدگمانی جب بھی دل میں آئے تو خود کو اچھے گمان کی طرف لے کر جائیں۔ بار بار خود کو یہ پیغام دیں کہ فلاں اچھا ہے۔ شروع میں شاید مشکل لگے، مگر جب اچھے گمان کی عادت ہو جائے گی تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ برائی کے بدلے میں اچھائی ہی کا رویہ اپنانا ہے۔ یہ چیز آپ کے دل کو کینہ، نفرت اور حسد سے پاک کر دیتی ہے، اور دل و دماغ میں جو نفرتوں کا جو الاؤ روشن ہو جاتا ہے اسے بجھا دیتا ہے۔ کسی کی چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر قطع تعلقی کر دینا، سلام بھی نہ کرنا اور پھر اپنے دل و دماغ میں اسے مزید بڑھاؤ دینا آپ کو اللہ سے دور کر کے شیطان کے راستے پر چلا دے گا، کیونکہ جب خیالات ہی گندے ہو چکے ہیں تو پھر ذمہ داریوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ خواہ دینی ذمہ داریاں ہوں یا دنیاوی، دوسروں کو بدلنے کی خواہش چھوڑ کر خود پر کام کریں۔ اسی طرح افسوس و ندامت کی ایک کہانی۔ ایک بوڑھا شخص مسجد میں بیٹھا اپنی خواہشات بتانے لگا کہ میری جوانی میں تمنا تھی کہ میں شادی کروں، تو میں نے شادی کر لی۔ پھر تمنا ہوئی کہ میری اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی۔ پھر تمنا ہوئی کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں، تو میں نے آدھی عمر محنت کر کے گھر بھی بنایا۔ اتنے میں میری اولاد جوان ہو گئی تو ان کی شادی کا خیال آیا اور دل کیا پوتے پوتیاں دیکھوں۔ بچوں کی شادی بھی کر دی۔ اب میں تھک گیا ہوں اور آج مجھے خیال آیا کہ میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کروں، مگر روزہ رکھوں تو اس کی طاقت نہیں، نماز کے لیے کھڑا ہوں تو یہ قوت نہیں، قرآن کریم یاد کروں تو حافظہ کمزور ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق و سچ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور مالداری کو غربت سے پہلے۔ اے مسلمانوں، یہ حدیث زندگی کے بہترین اصولوں پر مشتمل ہے۔ اس کو سامنے رکھو اور زندگی گزارو، کہیں اس بوڑھے کی طرح آپ کا بھی مقدر ہائے افسوس اور رونا وغیرہ نہ بن جائے۔ وہ تو ایک بوڑھے کی زندگی کے بارے میں تھا نا، لیکن کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اپنی پوری زندگی ہم زیادہ سال جی کر ہی مریں گے۔ کچھ بچے تو پیدا ہو کے 1 دن بھی نہیں جیتے، کچھ لوگ کچھ سال بھی نہیں جیتے، اور کچھ لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں تو ہم پھر کبھی عبادت کر لیں گے، یا ابھی آپ اگنور کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا وہ وقت ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وقت ہی نہ دے، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں میں کل سے نماز شروع کروں گا، میں کل سے یہ نیک کام سٹارٹ کروں گا۔ اگر آپ کو وہ کل نصیب ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا، پھر وہ لوگ کہیں گے اللہ ایک بار ہمیں اس دنیا میں دوبارہ لوٹا دیں، اللہ ایک بار ہمیں واپس بھیجیں زندگی میں، تو ہم اپنا ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کریں گے، ہم اپنا ہر لمحہ اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ یہ تو ہمارا ایک ایگزام ہے نا، یہ تو ہمارا امتحان ہے، ریزلٹس تو اس کے آئیں گے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتے ہیں، اور جو جتنی اچھی محنت کرتا ہے اس کو اتنا اچھا صلہ ملتا ہے، اتنا اچھا پھل ملتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کو
زیادہ اچھا صلہ ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے بالا خانوں کا، وہ اسی طرح ہے جو جنت میں بالا خانے ہوں گے، جو جس درجے کا حقدار ہوگا اسے وہ والا درجہ دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں جنت نصیب ہوگی؟ کیا ہم نے جنت میں جانے والے کام کیے ہیں؟ ہم تو زندگی دنیاوی مصروفیات میں اتنے گم ہیں، کیا اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا لائف سٹائل ہونا چاہیے، اس سب کو تو ہم مین پر رکھتے ہیں۔ اگر ہم مین پہ اللہ کو رکھیں، اللہ کے احکامات کو رکھیں، ہم تقوی اختیار کریں تو ہماری زندگیوں میں بہت سکون آ جائے۔ زندگیوں میں خوشیاں اور سکون یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہی آتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لوگ انہیں شدت پسند سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو پرفتن دور جا رہا ہے نا، اس میں لوگ ایسے لوگوں کو، مومن لوگوں کو شدت پسند لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اور بے حیائی کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ وہ بالکل غلط ہے۔ اور خوشیاں اللہ کے احکامات پر چلنے سے زیادہ ملتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام میں آئیں، اسلام کو دل سے قبول کریں، آپ کے نیم کے ساتھ صرف نیم لیبل مسلمان کا نہیں لگاؤ، آپ سچے دل سے مسلمان، آپ سچے مومن ہوں، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سب احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو آپ کا خیال ہے نا کہ اللہ کے احکامات پر چل کے بہت زیادہ پابندیاں ہیں، وہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا اسلام تو بہت خوبصورت ہے۔ یہ بھی خیال غلط ہے کہ ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ زندگی، ہمارا لائف سٹائل سمپل ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ خود کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی کیئر کریں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہم اچھا پہن سکتے ہیں، ہم اپنی کیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام سے ہٹ کر نہیں۔ اسلام کو آپ نے اس آنکھ سے نہیں دیکھنا کہ یہاں پہ بہت پابندیاں ہیں، اسلام کو آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور پھر کر کے دیکھنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ جب کمپلیٹلی اپنے اسلام پر کمپلیٹلی چلیں گے تو آپ کو کسی چیز کی، کسی بناوٹی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچرل بیوٹی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خوبصورت بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی بیماریوں سے بچائیں گے۔ کیونکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں بہت سی روحانی بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی بیماری لگتی ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم میڈیسن لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں روحانی کتنی بیماریاں لگ چکی ہیں جن کا علاج بھی نہیں کبھی آپ نے سوچا ہوگا؟ جس طرح ہماری آنکھیں، ناک، کان، بال، نیلز، ہینڈز ہوتے ہیں نا، اسی طرح ہماری روح کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے تیت ہوتے ہیں ویسے ہماری روح کے بھی تیت ہوتے ہیں۔ اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری روح بھی پاک صاف ہوتی ہے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر جس طرح کا یہ جو دور چل رہا ہے، اگر ہم لوگ اپنی روح کو دیکھ لیں تو ہم خود ہی ڈر جائیں۔ آپ ظاہری تو خود کو بناؤ سنگھار کر کے خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ آپ خوبصورت دکھیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں آپ کی روح کیسی ہے، وہ گندی ہے یا صاف ہے؟ اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے 5 ٹائم وضو کیا کیجیے، آپ روحانی بیماریوں سے پاک رہیں گے، روحانی بیماریاں نہیں لگیں گی آپ کو۔